تیسری چیز جس کی وجہ سے آج حج کرنے کے باوجود حج ہماری زندگیوں کو کیوں نہیں بدلتا، تیسری چیز، بہت سارے بندے حج کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، اور بھائی حج کے مسائل بھی سیکھے ہیں کہ جی نہیں، 10 منٹ بھی فارغ نہیں کرتے حج کے مسائل سیکھنے کے لیے، فرصت ہی نہیں ہے۔ اور بھئی یہ حج ہے، یہ کوئی سفر نہیں ہے، کوئی سیر کا سفر نہیں ہے کہ چلے جاؤ چپ کر اور واپس آ جاؤ۔ حج عبادت ہے، نماز کی نیت باندھنے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں اور کیا کیا کچھ پڑھنا ہے۔ ہر عبادت سے پہلے اس عبادت کے کرنے کا علم ہونا چاہیے۔ حج پر جا رہے ہیں، کوئی حج کے مسائل تو سیکھ لو۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی پر حج اثر نہیں کرتا اس لیے کہ اس نے حج کو سیکھا ہی نہیں، اس ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ بتاتا ہوں۔ عرفات کے میدان سے مزدلفہ گئے، مزدلفہ سے واپس مینا پہنچے، جس خیمے کے اندر پہنچے وہاں میاں بیوی، بوڑھا آدمی، اتنا بوڑھا بھی نہیں، اچھی عمر کا، میاں بیوی دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پہنچے تو ہم نے کہا جی چلیں اب کنکریاں مارنے کے لیے چلتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کنکریاں تو ہم مار آئے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر آپ نے طواف زیارت کے لیے کب جانا ہے؟ کہ جی وہ کیا ہوتا ہے؟ طواف زیارت کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ طواف زیارت حج کا وہ رکن ہے کہ جب تک طواف زیارت نہ ہو کسی خامند کے لیے بیوی حلال نہیں ہوتی، کسی عورت کے لیے اس کا خامند اس کے لیے حلال نہیں ہوتا جب تک طواف زیارت ادا نہ کیا جائے۔ احرام کے بعد جو پابندیاں لگتی ہیں، بہت ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن طواف زیارت سے پہلے کوئی میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوں گے۔ طواف زیارت کریں گے تو پھر یہ عورت اس کے لیے حلال ہوگی۔ کہتے ہیں جی طواف زیارت کیا ہوتا ہے؟ ان کا بھائی طواف زیارت تو سب سے اونچا رکن ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، جا کر بیت اللہ کا طواف کرنا اس کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ اپنی بیوی کی طرف توجہ کر کے کہنے لگا 5 سالاں تو اینے تے منو دسیا ہی نہیں، 5 سال سے حج کر رہا ہے، جو بیوی کہہ رہی ہے بس وہی کر رہا ہے، اللہ کا کسی سے نہیں سننا، نہ کتاب پڑھنی، بیوی نے جو کہہ دیا وہی ہمارا دین ہے، جو ہماری بیوی کہہ دے آج ہماری دنیا بھی وہی، ہمارا دین بھی وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا زمانہ آئے گا، دینکم دنانیرکم، دینکم دنانیرکم، تمہارا مال دولت یہی تمہارا دین بن جائے گا، وَإِلَٰهُهُمْ هَوَاؤُهُمْ، اور ان کی خواہشات ان کا خدا بن جائیں گی، وَقِبْلَتُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، اور ان کی عورتیں ان کا قبلہ ہوں گی۔ جیسے قبلے کی عزت احترام، بس عورتیں بیگم بیوی نے جو کہہ دیا بس وہی سب کچھ ہے۔ وہ دن کو دن کہہ دے تو دن، رات کو رات کہتے تو دن، اپنی بیوی کی طرح انہیں تو 15 سال سے منو دسیا ہی نہیں، 5 سال سے وہ جا رہا ہے، لگاتار جا رہا ہے، حج پر حج کر رہا ہے، اور اس بے نصیب کو بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ حج کے بعد طواف زیارت بھی کرتے ہیں۔ ان 5 سالوں میں وہ عورت اس کے لیے حلال ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ وہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ تو تیسری وجہ یہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے حج کرتے ہیں لیکن حج زندگی کو نہیں بدلتا، اس لیے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حج بھی کوئی عبادت ہے۔ وہ حج کو ایک سیر کا سفر سمجھ کر کر رہے ہیں، یا پتہ نہیں کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، جب سیکھنا ہی نہیں۔ ایک آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو سیکھتا ہے بھی میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں، سنتیں پڑھ رہا ہوں۔ ایک آدمی حج کرتا ہے اور 5 سال سے کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ حج کیا لیکن حج کو ذرا سا بھی نہیں سیکھا۔ بدقسمتی سے عام طور پر اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے، یہ صرف یاد دہانی کے لیے باتیں ہیں، عام طور پر حج کو بغیر سیکھے ہوئے جاتے ہیں اور ایسے ہی کرا کے واپس آ جاتے ہیں۔ حج سیکھنا بھی چاہیے، حج کے فرائض کیا ہیں، حج کے واجبات کیا ہیں، حج کرنا کیسے ہے، احرام کے مسائل کیا ہیں، احرام کی جنایات کیا ہیں، مکے کے اندر رہتے ہوئے کیا کرنا ہے، مینا عرفات کے اندر کیا کرنا ہے، مزدلفہ کے اندر کیا کرنا ہے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے کیا کرنا ہے، واپس آتے ہوئے کون سے جذبات ہونے چاہیے، کون سی دعائیں ہونی چاہیے، کوئی ضرورت نہیں سمجھتے۔ اللہ پاک ہم سب کو، ہم میں سے جو آدمی بھی حج کا ارادہ کرتا ہے وہ اس نیت کے ساتھ کہ میں نے حج کو سیکھنا ہے اور حج کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہو جائے، اللہ پاک میری مغفرت کا فیصلہ فرما دیں، اللہ پاک میری اولادوں کے دین پر باقی رہنے کا فیصلہ فرما دیں۔ اس طریقے سے حج کرنا، اللہ پاک امت مسلمہ سے جو آج ناراض نظر آتے ہیں ایسی دعائیں کروں کہ اللہ پاک امت مسلمہ سے اپنے غصے کو ختم فرما دیں۔
ایسے لوگ بھی ہیں جن کے آنسو اس لیے بہتے ہیں کہ اے اللہ امت مسلمہ پر جو مصیبتیں اس وقت آ رہی ہیں ان کو ختم فرما۔